شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حضرت ایوب علیہ السلام مبعوث ہیں اور یہ واقعہ تفسیر حقانی، کبیر، روح المعانی اور جن میں ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں سب میں واقعہ موجود ہے، اور اصل واقعہ ایوب میں ہے. ایوب وہ 56 صحیفے ہیں کتاب مقدس کے، اس میں ایک صحیفے کا نام ہے ایوب. سارا واقعہ اس سے ماں سب تفسیروں میں موجود کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 7 لڑکے دیے تھے، 3 لڑکیاں، لڑکے بھی شادی شدہ، لڑکیاں بھی شادی شدہ، اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے، اور 3000 اونٹ تھے، 3000، 7000 بھیڑیں اور بکریاں تھیں. بڑا کچھ رب نے دیا تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، بڑا کچھ. آگے پھر باتیں مختلف ہیں. یہ بات بھی آپ کو تفسیر میں ملے گی کہ بکری کا گوشت پکایا، کھا رہے تھے، توجہ نہ ہو سکی، پڑوسی بیچارہ بھوکا رہ گیا. کسی سائل نے سوال کیا اور کام میں الجھے ہونے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہ کر سکے. یہ وجوہ مختلف تفسیروں میں ملے گی. پھر وہ وقت آیا کہ ایک بیٹے نے مثلا دعوت کی کہ کہا سب کو، کوئی بچہ پیدا ہوا یا خوشی کی چیز، بہنیں، بہنوئی، بھائی، بھابیاں سب جمع. ان سے کہا کہ آپ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے فرمایا تم کھانا کھا لو، کون دروازے بند کرے گا، ہم بات کو آ کر کے کھا لیں گے. دروازے بند کرنے بھی ذرا مشکل ہوتے ہیں. وہ سارے کھانا کھا رہے تھے، ایسا ہوا کہ مکان گرا، سب دب کے مر گئے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہویں بھی، سب ختم، دونوں رہ گئے. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کھانے پینے والا کوئی نہیں، بھیڑیں بکریاں سب لے گئے. ایسا وقت بھی آیا کہ جن کے گھر میں سینکڑوں مہمانوں کے کھانے پکتے تھے، اب وہ خود روٹی کے محتاج. بی بی بڑی وفادار تھی، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے چکی پیستی، جھاڑو پھیرتی، کپڑے دھوتی، ہنڈیاں صاف کرتی، کچھ اجرت لاتی، لا کر کے ان کو کھلاتی، اور یہ بیمار تھی. یہاں یاد رکھنا، بعض تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا، ہے تفسیروں میں، کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، ان کو روڑی پر جا کر کے ڈال دیا گیا. کلہ من الخرافات، قطر اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایسی کوئی بیماری پیغمبر کو نہیں لگتی کہ تقذر اور تنفر کا ذریعہ بنے. بخار ہو سکتا ہے، تکلیف درد ہو سکتا ہے، ایسی بیماری کو قطر. یہ علامہ نووی نے بھی تصریح کی، فتح الباری میں بھی ہے، مولانا عثمانی نے بھی کی، اوروں نے بھی کی. ایسی کوئی بیماری نہ مانی. تو یہ کتنا عرصہ رہا؟ تفسیر ابن جریر طبری، ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور وغیرہ وغیرہ میں 16 سال بھی لکھا، 17 سال بھی، 18 سال. ایک دن ایسا ہوا کہ بی بی رحمت بی بی نام بتلاتے ہیں، رحمت بنت افراسیم ابن یوسف، وہ آ رہی تھی واپس تو ایک مجمع لگا ہوا تھا. اس مجمع میں ایک حکیم تھا، وہ ادویہ دیتا تھا، دوائیاں دیتا تھا. اس بی بی نے کہا کہ میرا خامن بھی بیمار ہے، لیکن میرے پاس رقم کچھ. کس کی بی بی آپ؟ میں ایوب کی بی بی علیہ السلام. اس نے کہا کہ رقم کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی بات کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دے دی، طبیب نے شفا دے دی، بس کافی، یہ گولیاں لے. کیونکہ عقیدہ بڑا پختہ تھا، اور عقیدہ پختہ ہو تو آپ نے تلخیص المفتاح میں پڑھا ہے انبت الربیع البقلہ. واحد کہے تو ٹھیک ہے، اسناد مجازی ہوگی، اور دہریہ کے انبت الربیع البقلہ تو اس کا معنی اور.
ذہن صاف تھا، اس نے یہ سمجھا کہ سبب ہے شفا۔ وہ جس وقت گولیاں لے کر کے گئی تو کہا اس طرح راستے میں ایک طبیب ملا تھا، میں نے کہا میرے پاس پیسہ تو کوئی نہیں، اس نے کہا پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ طبیب نے شفا دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھے، غصے میں آئے، فرمایا میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا 100۔ تو پیغمبر کی بیوی ہو کر کے اس کے کہنے لگے، وہ آگے اس کا ذکر بھی آئے گا اپنے مقام پر انشاءاللہ، فاضرب بھی ولا تحمس۔ وہ بھی خیر اس وقت بیچاری پریشان سی ہوگی، وہ اپنے کام کے لیے گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیے ہوئے اور کل برجلے ھذا مختصر بارد و شراب، پانی یہ پاؤں مارو جہاں پانی نکلے گا، ٹھنڈا پانی پیو، غسل کرو، آنن فانن سب بیماریاں اڑ گئی۔ رحمت بی بی جب گئی تھی تو ان کا حلیہ اور تھا، آئی تو اور ہے، پہلوان بنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں میرے خاون تھے، کہا میں ہی تو ہوں، کہا میرے ساتھ استہزاء مت کریں، میں پیغمبر کی بیوی ہوں، کہا میں ہی تو ہوں، خدا کی قدرت سے کچھ نہیں۔ پھر دونوں تفسیریں آپ کو ملیں گی ابن جریر طبری تک میں، کہ وہی اللہ نے 7 بیٹے زندہ کیے، بیٹیاں زندہ کی، اتنے اور دیے، یہ تفسیر بھی ملے گی۔ یہ بھی ملے گی کہ وہ تو زندہ نہیں ہوئے، اللہ نے دونوں کو صحت ایسی دی، پہلے 7 بیٹے تھے اب 14 ہوئے، پہلے 3 بیٹیاں تھیں اب 6 ہوئے، مال سب کو دی۔ اس کا ذکر ہے کہ فرمایا ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اس کی تکلیف کو دور کیا۔ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنی آل ہم نے دی اور بھی ان کے ساتھ دی، یہ ہماری مہربانی وذکر للعابدین۔ اسی طرح ذکر کریں اسماعیل، ادریس علیہ السلام کا اور ذوالکفل کا، یہ آپ کو روح البیان وغیرہ وغیرہ میں ملے گا کہ بشر ابن ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بشر ان کا نام تھا، 6 پیغمبر۔ ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ کفلا 70 نبیا، 70 پیغمبروں کی انہوں نے کفالت کی تھی۔ کل من الصالحین، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، صالحین میں سے۔ واذکر ذنون، مچھلی والا پیغمبر، یاد ہوگا میں نے سورہ یونس میں تفسیروں کے حوالے سے مفصل قصہ آپ کے سامنے یونس ابن متی علیہ السلام کا پیش کیا تھا، یہ وہی واقعہ، مچھلی کے پیٹ والے پیغمبر جب چلے گئے وہاں سے ناراض ہو کر کے قوم سے، یہ خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، فنادیٰ فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، بادل سے ان کا اندھیرا، اور بعض کہتے ہیں رات کی تاریکی، ان اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پہلے سن چکے آپ، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پھر مزید مستدرک، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ دعوت المکروب دعوت ذنون، پریشان حال آدمی کے لیے وہی دعا مفید ہے جو مچھلی والے پیغمبر نے کی، یہی لا الہ الا اللہ۔ اور آگے قرآن بھی تائید کرتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی پہلے آپ کل پڑھ چکے ہیں، پکارا رب کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، یحییٰ علیہ السلام دیے، بیوی کو تندرست کیا، اور جو اس سے معلوم ہوا کہ خرابی بیوی میں تھی، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کا لفظ چاہتا ہے، بے شک وہ بھلائیوں میں سبقت کرتے تھے، شوق میں ڈرتے ہوئے ہم ہی پکارتے تھے مکان اللہ، اور اس بیوی کا ذکر بھی کریں، احسنت فرجہا، وہ حضرت مریم علیہ السلام، فنفخنا فیہا،
یہاں ہا کی ضمیر راجے بسوئے اللتی، اس بی بی میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری ان کے گریبان میں، اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی بنایا، اس کو یوں نشانی کے بغیر خامن کے بچہ جنا اور بیٹے کو یوں بغیر باپ کے پیدا۔ یہ جن بزرگوں کا ذکر ہوا یہ تمہاری امت حال کون امت واحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے اپنا رب مانتے، لیکن تقطعوا امرهم، کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے کاکا کو، کسی نے بابا کو رب بنا دیا۔ اچھا کلٌ الینا راجعون، آئیں گے تو سب ہمارے پاس، بس جس نے عمل کی اچھے وہ ہے مومن، پس نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے۔ وہ حرام اور لازم ہو چکا ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جس وقت کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے جن سے رول پھیلتے پھسلتے اترتے چلے آئیں گے، اور قریب ہوگا وعدہ سچا۔ بس اچانک قصہ یہ ہے کہ کھلی رہے گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، تاکید کہ تھے ہم غفلت میں سے بلکہ تھے ہم دان۔ بے شک تم اور تمہارے معبود جن کے اللہ کے ورے عبادت کرتے ہو ایندھن بنیں گے جہنم کا، تم اس میں وارد ہوگی۔ اگر ہوتے یہ الہ نہ وارد ہوتے اس میں، اور سب کے سب وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اس میں زفیر ہوگی اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے طے ہو چکی ہماری طرف سے حسنا، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، نہیں سنیں گے حسیسہ اس کی آہٹ بھی، اور وہ اس چیز میں چاہیں کہ ان کے نفوس ہمیشہ رہیں گے، نہیں ان کو گھبرائے گی بڑی گھبراہٹ، اور ملیں گے ان سے فرشتے، کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جائے گا، جس دن لپیٹیں گے ہم آسمانوں کو جیسے لپیٹنا بستے کا کتابوں پر، جیسے کہ ہم نے ابتداءً مخلوق پیدا کی اس کو لوٹائیں گے، وعدے ہمارے ذمے ہم ہی کرنے والے۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے لکھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک وہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے بندے میرے صالح، بے شک اس کے اندر البتہ پہنچانا ہے اس قوم کے لیے جو عابد ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر رحمت کرتے ہوئے عالمین کے پاس۔ کہہ دے پختہ بات ہے وہی کی جاتی میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بس کیا تم مسلمان ہونے والے؟ بس اگر وہ اعراض کریں بس کہہ دے میں تمہیں بتا چکا اعلیٰ ثواب برابری پر، اور نہیں جانتا میں کیا قریب ہے یا بعید ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جانا ہے۔ بے شک وہ جانتے ہے کھلی بات کو اور جانتے ہے جو تم چھپاتے ہو، اور نہیں جانتا میں شاید کہ یہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ ہو ایک وقت تک۔ کہا اس نے اے رب میرے فیصلہ کر حق کا، اور ربنا الرحمن المستعان، اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس چیز پر جو تم بیان کرتے۔ ربط ابھی آپ نے پڑھا کل الینا راجعون، سب ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ اب لوٹ کے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، نیک کام کیے مومن ہیں ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ہم اس کو لکھتے ہیں، یعنی لکھنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں۔ حرامن کا لفظ ہے سراح میں، سراحن جو کتاب ہے لغت کی اس میں قاموس وغیرہ میں امام اصمعی سواد کے ساتھ، امام اصمعی لغوی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حرامن کا معنی ہے واجبن، واجب ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا واجب ہے؟ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس کا معنی حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کرتے، اور مقرر ہو چکا، مقرر لازم ہو چکا، یہ ترجمہ نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تفسیر عثمانی جہاں تھی کسی کے پاس، یہ کل یہاں تھی وہ آج غائب ہوگی کیا؟
اچھا، مقرر کے لفظ ہے، مقرر قاف قندھاری، ہاں بس ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے بات سمجھیے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کیا ہم نے کہ وہ پھر نہیں آئیں گی۔ تو یہ مقرر کے معنی کیوں کرتے ہیں؟ اسی قاعدے کے مطابق کہ اسمعی رحمہ اللہ تعالی جو امام اہل لغت ہے، وہ حرامن کا معنی کرتے ہیں واجبن و لازمن، اسی واجبن اور لازمن کے معنی ہے مقرر اور لازم۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسری بات کہ حرام کو حرام کے معنی میں لیں، جو ہاں میں حلال حرام، حلال حرام کا لفظ مشہور ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کہاں کا حلال و کہاں کا حرام، گئی ہائے ہٹی رہا رام، کہاں کا حرام و کہاں کا حلال، گئی ہائے ہٹی رہا رام لال۔ ہا ہٹی حلوے والی تو حرام ہے حلال ہے، ہاتھ اڑ گئی ہے، اب رام لال ہے، صرف رہ گئی، رام لال ہندو کو کہتے ہیں۔ خیر، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ حرام ان کے معنی ہیں حرام کے، اور آگے لا مزیدتن ہے، لا زائد ہے، یہ آپ کو محلی تک میں ملے گا۔ اب معنی سنیں، اور حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا حرام ہے؟ انہم یرجعون، کہ بے شک وہ لوٹیں، ان کا لوٹنا حرام ہے۔ لا مزیدتن، بولے مولانا، ہاں، لا زائدتن، محلی جلال الدین محلی رحم اللہ تعالی۔ تو حرام کو حرام کے معنی میں لے تو آگے لا مزیدتن ہے، تو معنی یہ ہے کہ حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹیں۔ یہ کیوں مزیدتن مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو زائد نہ مانے تو معنی خراب بنتا ہے۔ معنی یہ بنتا ہے حرام ہے بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا حرام ہے؟ یہ حرام ہے کہ نہ لوٹیں، تو حد میں رجوع حرام ہے تو رجوع لازم ہو گیا، تو پھر آنا کس نے ہے؟ یعنی لا کو مزید نہ مانے، حرام کو حرام کے معنی میں لیں، تو معنی یہ ہے کہ حد میں رجوع حرام ہے، حد میں، تو مفہوم کیا نکلا؟ رجوع لازم ہے، تو آئے گا کون پھر؟ حتیٰ فرمایا کہ یہ حد میں رجوع کی غایت ہے، نہیں لوٹیں گے، نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج، ہر ٹیلے سے نیچے کو اترائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق میں بقدر ضرورت بحوالہ کر چکا، قریب آئے گا وعدہ سچا۔ پس اچانک ہے ضمیر قصہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں گی کافروں کی، حیرانگی کے وقت انسان حیران ہو کر کے چیز کو دیکھتا رہتا ہے اور آنکھیں چپکتا بھی نہیں کھلی رہیں گی، کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، بلکہ ہم جانتے۔ اوپر مشرکین کا ذکر بھی تھا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے، انہیں کو خطاب ہے، تم بھی تمہارے معبود بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، تم سب وہاں اس میں داخل ہوگے، واردون داخلون۔ اگر یہ الہ ہوتے تو کبھی نہ جاتے وہاں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے زفیر ہو۔ میں نے پہلے زفیر اور شہید کا معنی بتایا۔ کیا معنی زفیر کے بتائے تھے؟ گدھے کی وہ آواز جو زور سے، گدھے کی آواز، اور اس میں وہ نہیں سنیں گے، اتنی چیخیں ماریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اتنی چیخ اور چلا ہوگی کہ وہاں کوئی کان میں بڑی بات نہیں سنیں۔ یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گا، مختصر تفسیر جلالین تک میں۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو عبداللہ ابن زبارہ کافر
بڑا پروپیگنڈا کرنے والا، لسان آدمی، زبان آور، اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت بھی کی، مسیح علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی، فرشتوں کی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، انکم وما تعبدون من دون اللہ۔ تو ان کو تو یہ بھی بزرگ مانتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ ان کی عبادت بھی ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم پڑھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے حسنہ طے ہو چکی ہماری طرف سے، وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں۔ یہ تو ان آلیہ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی پوجا کروائی، مشرک تھے، یہ تو خدا کے نیک بندے، یہ اس کی حسیس آہٹ بھی نہیں سنی۔ یہ آپ نے تنور وغیرہ کی آگ دیکھی ہو، وہ جس وقت تنور جوش میں ہوتا ہے تو اس کی آگ کی شوں شوں کی آواز ہوتی ہے، آگ دیر ہو تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، وہ آہٹ بھی، وہ آواز بھی نہیں سنی۔ وہ جو ان کے دلوں میں آئے گا مشتاقاً حکم تھا، وہ بڑی گھبراہٹ بھی ان کو نہیں ہوگی، اور فرشتے ان سے ملیں گے، کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ تو ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو ان کی ہو رہی ہے جو معبودان باطل ہے، جنہوں نے عبادت کی کرائی وہ، اور یہ تو خدا کے نیک بندے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ فرما وہ دن کب آئے گا جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو کطی سجل للکتب۔ یہاں خاصی تفصیل ہے، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے۔ ایک یہ کہ سجل ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب تھا، تو ہم آسمان کو ایسے سمیٹیں گے جیسے یہ سجل کاتب یہ کتابیں لپیٹتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے اور ابو نسائی میں بھی۔ اسی مقام پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اپنے دو استادوں کے حوالے سے، ابو الحجاج مزی جو ان کے خسر بھی تھے اور اسماء و رجال کے بہت بڑے امام تھے، اور دوسرے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع جعلی ہے اور اس کا اعتبار نہ کرنا اور دھوکہ نہ کھانا کہ ابو داؤد میں، یہ بھی کہتے ہیں دھوکہ نہ کھانا کہ ابو داؤد میں ہے جعلی۔ تو یہ تفسیر کہ سجل آپ کے کاتب کا نام تھا، یہ جعلی۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے تعذیب سنن ابی داؤد میں بھی اس روایت کو جعلی کرا، تعذیب سنن ابی داؤد جو ابو داؤد کی شرح انہوں نے لکھی۔ دوسری تفسیر، سجل اس فرشتے کا نام ہے جو آدمی جب مرتا ہے تو ہر آدمی کے اعمال کو وہ لکھ کر کے سمیٹ دیتا ہے، فرشتے کا نام ہے جو اعمال لکھتا ہے۔ یہ تفسیر صحیح ہے، جلالین میں یہی موجود ہے۔ دوسری تفسیر، تیسری یہ ہے کہ لام بے معنی اعلیٰ کے ہے، لام بے معنی اعلیٰ، للکتب میں لام بے معنی اعلیٰ کے، تو سجل کے معنی بستہ، جیسے لپیٹا جاتا ہے بستہ علی الکتب کتابوں پر، پڑھتے وقت کتابیں بکھی ہوئی ہیں، پھر جس وقت کتابیں اکٹھی کی بستے میں لپیٹ دی۔ یہ دونوں تفسیریں جلالین تک میں، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ لوٹا ہے، وعدہ ہے ہمارا انا کنا۔ بے شک ہم نے زبور میں لکھا نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے بعد اس زمین کے وارث سے میرے نیک بندے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ زمر کا آخری رکوع نکالے، سورہ زمر
سورہ زمر 24ویں پارے میں ہے، سورہ مومن سے پہلے ہے، اس کا آخری رکوع نکالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ کہیں گے سب تعریف اللہ کی جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دیا اور ہمیں زمین، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ تو اس ارض سے ارض جنت مراد ہے۔ روح المعانی، خازن، ابو سعود، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی نہیں جیسے مشرقی نے سمجھا۔ فرمائنا فی ھذا لبلاغ، بے شک اس کے اندر بات کو پہنچا دیا اس قوم کے لیے جو عبادت کرتی۔ آگے رسالت کا مسئلہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ رحمتن کیا ہے؟ یہ رحمتن مفعول لہو ہے، فاعل فعل معلل بھی ہوتا ہے، اس کا فعل اور فاعل کا فعل ایک ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر رحمت کرتے ہوئے جہان والوں کا۔ تجھے بھیجنا یہ ہماری رحمت، تجھے بھیجنا یہ ہماری رحمت۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، بھائی معنی کہ ہم نے تجھے بھیج کر کے جہان والوں پر رحمت مفعول نہ ہوئی۔ کہہ دے میری طرف وہی کیجیے ہے کہ لا تمہارا ایک ہی ہے، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر جائیں کہہ دے آذنتکم علی سواء، یاد ہوگا 10ویں پارے میں میں نے سوا ان کے معنی بتائے تھے۔ کوئی شاید بیان کر سکتے ہیں اعلیٰ سواء کے معنی؟ جی ہاں، اعلیٰ سواء، آذنتکم علی سواء، اعلیٰ سوائن کے معنی 10ویں پارے میں نے عرض کیے تھے۔ اگر کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو ہاں اور وہ آج تک نہیں کر رہا ہو، تم ان کو بذریعہ خط یا زبانی طور سے ان کو کہہ دو کہ ہمارے درمیان جو معاہدہ نہیں، تو اس عدم علم میں یہ صحیح بس یہی تو ہے دونوں برابر۔ اعلیٰ سوائن کا معنی کہ برابر ہو دونوں، تم بھی جاننے میں برابر ہو، میں بھی جاننے میں برابر ہوں، میں نے بات واضح کر دی ہے، اس میں دونوں برابر ہیں، اعلیٰ سوا برابری پر۔ اب تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ وہ ندری ان نفی کا، میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید ہے جس کا وعدہ تم سے ہو رہا ہے، عذاب، قیامت، موت، میں نہیں جانتا، وہی جانتے جار من القول، اور جو چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہو اور ایک وقت تک تمہیں یہاں فائدہ نہیں۔ اعلیٰ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے رب فیصلہ کر حق کا، وربنا الرحمن المستعان اعلیٰ ما تصفون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کا چیز ہے بڑی، جس دن دیکھو گے تم اس کو، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی، اور جن دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور دیکھو گے تم لوگوں کو سکارا نشے والے، اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، لیکن عذاب اللہ کا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں علم کے بغیر، اور پیروی کرتے ہر شیطان سرکش کی۔ لکھی گی اس پر یہ بات کہ بے شک شان یہ ہے جس نے دوستی کی اس شیطان کی، پس بے شک وہ شیطان اس کو بہکاتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کی عذاب صحیح کی۔ اے لوگوں اگر ہو تم شک میں من الباء سے اٹھ کھڑے ہونے کے بارے میں، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، مخلقہ جو پوری ہے،
وغیر مخلقہ جو ادھوری ہے پوری نہیں، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، اور ٹکاتے ہیں ہم ارحام میں کتنا عرصہ ہم چاہتے ہیں اجل مسمى تک، پھر ہم نکالتے تم اتنا حالے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، اور تم میں کچھ وہ ہیں جن کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم میں کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ اور دیکھتے ہو تم زمین کو حامدتن، جمی ہوئی خشک، پر جس وقت نازل کرتے ہیں ہم اس پر پانی، اہتزت، حرکت کرتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی چیز، بہی تر و تازہ، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک اس میں نہیں، اور بے شک اللہ کھڑا کرے گا ان کو جو قبروں میں۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور نہ ہدایت ہے اور نہ کتاب روشنی پہنچانے والی، ثانی ادفی، موڑتے اپنے پہلو کو تاکہ بہکائے اللہ کے راستے سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن چلانے والا عذاب۔ یہ تیرے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی چیز ہے، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں۔ ربط پہلی سورت کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا کہ میں نہیں جانتا قریب ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، یا بعید ہے، میں نہیں جانتا۔ اب آگے اسی قیامت کا ذکر ہے کہ وہ آئے گی اور ضرور آئے گی۔ نام اس کا سورۃ الحج، کیونکہ آگے حج کے کچھ مسائل بھی اس میں آ رہے ہیں۔ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، یہ ایک زلزلہ تو ہوگا نفخہ اولا کے وقت۔ نفخہ اولا، اسرافیل علیہ السلام بگل پھونکیں گے، سارا جہان فنا ہو۔ 40 سال کے بعد، بخاری میں موجود ہے، 40 سال کے بعد پھر بگل پھونکیں گے اور وہ نفخہ ثانیہ ہوگا، ساری فیضا قیامت ینظرون سب وہاں کھڑے۔ فرمایا جس دن دیکھو گے تم اس کو، ہاں کی ضمیر ساعت کی طرف بھی لوٹاتے ہیں اور زلزلے کی طرف بھی لوٹاتے ہیں، مفہوم دونوں کا ایک ہی نکل آتا ہے۔ جس دن دیکھو گے تم قیامت کو تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے جس کو دودھ پلا رہی۔ آج دیکھیے ماں بیمار بھی ہو، تکلیف میں بھی ہو، اپنے بچے کو جو شیر خوار ہے اس کو نہیں ہو۔ قدرت نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ اور تو بچہ خوراک کو کھاتا نہیں، میرا دودھ نہیں، لیکن قیامت اتنی ہولناک چیز ہوگی کہ وہاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے، اور حمل والی حمل کو ساقط کر دے۔ اب جہاں آپ کو کشاف، بیضاوی، روح المعانی تمام تفسیروں میں یہ دو تفسیریں ملی۔ ایک یہ کہ یہ اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ دنیا میں جو ماں بچے کو دودھ پلاتی تھی مر گئی، وہ حقیقتاً وہاں دودھ نہیں پلا سکتی۔ دوسرا یہ تشبیہ ہے، فرض کرو کہ ایک ماں بچے کو دودھ پلاتی تھی، وہاں بھی ایسی ماں ہو تو اس کو بالکل قتل۔ اسی طرح دوسری چیز، جو بیوی دنیا میں حاملہ فوت ہوئی، پیٹ میں بچہ تھا، وہاں حمل گرا دی۔ دوسری یہ تفسیر کہ فرض کرو کوئی بیوی حاملہ ہو تو ڈر کے مارے اس کا حمل بھی گرتا ہے۔ دونوں تفسیریں موجود، سکارا سکران کی جمع، اور یہ نشے کی حالت میں مدہوش متحیر، نشہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب ساتھ تو قیامت آئے گی۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اللہ کے بارے میں اس کی توحید میں جھگڑتے ہیں، اس کے حکم قیامت کے بارے میں الجھتے ہیں، نہ علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ایسے شیطان کی پیروی کرتے ہیں جو سرکش ہیں۔ ایسے لوگوں پر یہ بات لکھی گئی کہ چھان یہ جس نے اس کی دوستی کی یعنی شیطان کی، تو شیطان تو اسے بہکاتا ہے، عذاب و سعیر کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کی باتیں تم مانتے ہو، رحمان کی نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس بات کی دو دلیلیں پیش کی۔
اس رکوع میں پہلی دلیل، اے لوگوں اگر تم قیامت میں کھڑے ہونے کا شک کرتے ہو تو ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، آدم علیہ السلام کو، پھر نسل انسانی چلائی نطفے سے، پھر وہ نطفہ جو ہے حلقہ وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتی ہے۔ مخلقہ کے معنی پوری، صحیح الاعضاء، ہاتھ بھی، ناک بھی، پاؤں بھی، اور غیر مخلقہ جو پوری نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، ایسے بھی وہ غیر مخلقہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہم اٹھائیں گے؟ یہ حق ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کمال قدرتنا، یہ ہم یہ پلٹتے، نطفہ ہے، پھر بوٹی ہے، پھر لوتھڑا ہے، پھر یہ ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کمال قدرتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کا کمال تمہارے سامنے بیان کریں۔ مولانا بولیے۔ ہاں بس اتنے ہی ہمارا، یہ جلالین پڑھتے ہیں، محلی رحم اللہ تعالیٰ اس کا مفعول بیان کرتے ہیں کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کمال قدرتنا، اور ٹکاتے ہم ارحام میں جتنا چاہیں، بعض بچے 6 ماہ، بعض 7 ماہ، بعض 8 ماہ، بعض 9، بعض اس سے زیادہ۔ ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو دانت بھی ان کے منہ میں تھے، اور پیدا ہوتے وقت ہی ہنسنا شروع کر دیا، نام ہی ضحاک رکھ دیا۔ اچھا، فرمایا پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلاً، اس طفل پر باس کر کہ تم تو ضمیر جمع ہے، طفل مفرد کیوں ہے؟ مبرد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں طفل مصدر ہے، تو مصدر میں واحد تثنیہ جمع سبھی آتی ہے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ طفل جنس ہے، معنی میں اطفال ہے، ہم تمہیں نکالتے ہیں، تم اطفال بچے ہو۔ تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ نخرجکم کل واحد منکم طفلا، ہر ایک تم میں طفل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارے ایک طفل بن گئے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، یہ نام کس کے متعلق ہے؟ یہ مولانا بولیں گے، مولانا بولیے۔ ہاں، یہ نام جو ہے متعلق ہے فعل کے۔ ثم نعمرکم، پھر ہم تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو۔ اشد کے متعلق بات پہلے ہو چکی، تم میں کچھ وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے، کچھ وہ ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، علم کے بعد کچھ نہ دیتے۔ تو جو رب نطفے سے انسان پیدا کر سکتا ہے وہ رب قیامت نہیں لا سکتا۔ دوسری دلیل، دیکھتے ہو تم زمین کو حامدتن، خشک، یابستن، خشک، بالکل سخت خشک، بارش ہم اس پر برساتے ہیں، اہتزت، تحرکت، حرکت کرتی ہے، وربت، پھولتی ہے، جیسے آٹا خمیر ہوتا ہے نا، خمیر تو پھول جاتا ہے، اور اگاتی ہے ہر قسم کی چیزیں تر و تازہ۔ تو جو رب اس خشک زمین سے سبزیاں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، وہی رب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے یحیی الموتیٰ ورنہ علی کل شیء قدیر۔ ان دو دلیلوں کے بعد اب نتیجہ فرمایا، یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، لا ریب ضرور اللہ کھڑا کرے گا ان کو جو قبور میں ہے۔ یہ قبور کی قید اتفاقی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ تمام مردوں کو دفن کرتے تھے، مشرک بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جلانے کا ان میں رواج نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھایا کہ جن کو تم دفن کرتے ہو من فی القبور، اب اگر کوئی جلاتا ہے تو وہ بھی تو آئے گا، پرندے کھا جاتے ہیں تو وہ بھی تو آئے گا، مچھلیاں کڑپ کر دیتی ہیں تو وہ بھی تو آئے گا۔ تو یہ قید اختلافی نہیں ہے، اعتراضی نہیں کہ قبروں والے تو زندہ ہوں گے، جن کو مچھلیاں کھا گئی وہ نہ آئیں گے، جلا دیا گیا وہ نہ آئیں گے۔ چونکہ قرآن کریم نازل ہوا ہے آل عرب کے سمجھانے کے لیے، اولاً ان میں جلانے ولانے کا کوئی رواج نہ تھا، سبھی دفن کرتے۔
فرما لوگوں میں ایسے بھی ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، علم بھی نہیں، ہدایت بھی نہیں، اور کوئی روشنی پہنچانے والی کتاب بھی نہیں، اپنے پہلو کو موڑتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے تاکہ اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائے۔ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، جیسے ابو جہل وغیرہ کہ شکست ہوئی، مارا گیا، اور قیامت کے دن عذاب حریق چلا گیا۔ یہ ان کے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ جیسا بظلام للعبید، گزر چکی ہے بات پہلے۔ ومن الناس، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے اعلیٰ حرفن، کنارے پر، بس اگر اس کو پہنچی ہے خیر مطمئن ہوتا ہے، اور اگر پہنچے اس کو فتنہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے بعد۔ خسرت دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہی ہے وہ خسران مبین، خسارہ خود پکارتے اللہ کے ورے اس مخلوق کو نہ اس کو ضرورت دے سکے نہ اس کو نفع دے سکے۔ یہی ہے الضلال البعید، دور کی گمراہی۔ پکارتے اس کو جس کا ضرر اقرب ہے اس کے نفع سے، البتہ برا ہے آقا اور برا ہے ساتھی۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایماندار ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، بے شک اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ جو شخص ارادہ کرتے ہیں یہ کہ اس کی مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، پس تان لے وہ رسی الی السماء، آسمان تک، پھر چاہیے کہ کاٹ دے، بس دیکھے کیا دور کرتے ہیں اس کا مکر اس چیز کو جو اسے غصہ آتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا آیات بینات، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کا ارادہ فرمائے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، صابئین ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، اور وہ جنہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ۔ کیا نہ دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان، اور بہتوں پر لازم ہو چکا عذاب۔ اور وہ شخص جو ہی اللہ، اللہ اس کی توہین کرے، بس نہیں اس کو کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کرتے جو چاہے۔ آذان خصمان، یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، بس وہ جو کافر ہیں کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر گرم پانی، پگھلایا جائے گا اس کے ذریعے جو کچھ ان کے پیٹوں میں اور چمڑے میں، اور ان کے لیے مقام ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے۔ جب بھی ارادہ کریں گے اس کا کہ نکلیں اس سے جو غم ہے تو لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ رب اوپر کھلے کا تھے اور قیامت کا بھی دن ہے۔ اب منافقین کا ذکر ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں اللہ کی عبادت کرتے اعلیٰ حرف کا معنی کنارہ بھی، جس میں بھاگنا ہوتا ہے تو وہ کنارے پر بیٹھتے ہیں کہ جلدی سے کھسک جاؤں گا۔ اور حرفن کے معنی شکن کے بھی، شکن اللہ کی عبادت شک پر کرتا ہے۔ اگر اس کو پہنچی خیر، غنیمت کا مال مل گیا، زکوٰۃ کا مل گیا، انعام مل گیا، مطمئن ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی فتنہ آزمائش پہنچا، اپنے چہرے کے بعد الٹا پھیرنا، دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، آخرت میں بھی ظالے کا خسران ہوا۔ اور یہ پکار اللہ کے بارے اس کو نہ اس کو ضرور دے سکے نہ نفع۔ لات کے پاس کیا ہے، منات کے پاس کیا ہے، عزا کے پاس کیا ہے، کسی غیر کے پاس ہے کیا؟ یہی ہے جلال بڑی۔ جدو نہ منظر، یہ من مفعول ہے، مفعول پر نام زائد آ سکتی ہے، نحو ہے۔ من مفعول ہے، نام زائد، مفعول پر نام زائد آ سکتی ہے۔ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر قریب اس کے نفع سے، وہ اس کا ساتھی بھی برا
اور اس کا آخر. اب یہاں ایک بات ذرا توجہ سے سنیں. اس کا اور پہلے مضمون کا بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے. پہلا یہ ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا، اس کو پکارتا ہے نہ اس کو ضرر دے سکے نہ اس کو نفع. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے قریب ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفع بھی دے سکتا ہے ضرر بھی. ہاں ضرر قریب ہے نفع، تو اس میں ضرر اور نفع کی نفی اس سے اس بات معلوم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو مختصر سی تفصیل تک میں یہ بات ملے گی. بات توجہ سے سنیں. پہلی میں تو یہ ہے کہ اس کو پکارتا ہے کہ نہ ضرر دے سکے نہ نفع دے سکے، نفس الامر میں اور حقیقت میں. اور جہاں پکارتا ہے اس کو کہ جس کا ضرر اقرب ہے میں نفی بظام ہی و بتخیل ہی، اس کے خیال سے اس کا نفع ہے. نفع تو ہوگا نہیں پکارنے سے، مشرک ہونا ضرر تو لازم ہوگا. وہ نفع جو اس کا مضمون ہے اس کے خیال میں ہے، اس کے ظن میں ہے، اس کے ظن میں ہے. کوئی بے تخیل ہی لکھے گا، کوئی بے ظامی ہی لکھے گا، کوئی بے ظنی لکھے گا. مولانا آپ بولیں بے تخیل. محلی رحم اللہ تعالی کہ جس نفع کا وہ خیال کرتا ہے نفس الامر میں نہیں، جس نفع کا وہ خیال کرتا ہے وہ اس سے ضرر اقرب ہے. وہ نفع تو ہوگا نہیں، پکارنے کی وجہ سے مشرک ہو گیا، یہ ضرر تو اس کو پہنچ گیا. پکارنا اس کا نقصان دیا. یہ کافروں کا ذکر تھا، آگے مومنوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو نیک عمل کرنے والوں کو جنات تجری من تحتها الانہار بے شک اللہ کرتا ہے دے رہا ہے. من کان یظن، اوپر منافقین کا ذکر تھا، آگے بھی یہ ظن منافقین ہی کے متعلق ہے. لیکن بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تفسیر یہ کبیر، روح المعانی، ابو سعود، معالم، حاضر وغیرہ وغیرہ تفسیر ہیں. جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں مدد کرے گا اس کی من کی، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، جبھی چوروں کو پکارتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، تو کیا کرے؟ وہ ایسا کرے پھل جمدر بے سبب السما، وہ ایک رسی تان لے السما الحق کے ہاتھ، چھت کے ساتھ رسی باندھ. ثم یکتا نفسہ ہو، اپنے نفس کو زمین سے اٹھانے، ٹھنڈا لے کر کرنا. مطلب یہ کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، رسی باندھ لے چھت تک اور اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لے، زمین سے منقطع کر لے اپنے بدن کو، دیکھے اس کا مکر اس کے غیر کو دور کرتا ہے. ایک تفصیل محلی رحم اللہ تعالیٰ یہی ہے. مولانا ہاں مجھے جو ہے نا آپ راحت کا پڑتی ہے، مجھے بھی میرا مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیجیے اس کو سمجھے پھر دوسری تفصیل بھی سمجھ. یہ دیکھیے یہ فرماتے من کانا یظن اللہ ینصرہ اللہ. یہ زمین کے بارے میں دوسری تفسیروں میں نصیبوں میں ابھی بیان کرتا ہے. آگے السما کرنا بے حبل اور بے حبل،
رسی باندھے السماء سب کا دیتے ہی اپنے چھت کے ساتھ رسی باندھے یا خود جو ہوتی ہے ویسی ہونے کے ہی وہ رسی وہاں چھت میں بھی باندھ دے اور گلے میں بھی اٹھا ثم یکتا لے یحتانے کا بھی بے ان یکتا نفسہ من الارض اپنے زمین سے اپنا سلسلہ منقطع کر دے لٹک کر کے نہیں. دوسری تفسیر ایک ہی غریب آگے بچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس تفسیر کو لیا. جیسا حج خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا تو وہ رسی لٹکا کر کے اپنی جان کو جائے. دوسری تفسیر لیمبت بسبب للسماء غور سے سنیں کبیر جیسے بہانی وغیرہ وغیرہ. جیسا خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں. اگر اس کے بس میں ہے وہ رسی باندھے آسمان تک اوپر سے مدد بند کر دے نہ وہی آنے دے نہ نسلوں چاہنے دے. اگر اس کے بس میں ہے تو یوں کر بات سمجھ آئی. پھر جیسے اس کا مکر یہ دور ہوتا ہے کرنا اے کما انزلنا هذه الآیات یا کما انزلنا الکتب من قبلک جیسے پہلی کتابیں ہم نے اتاری اسی طرح ہم نے آیات بینات اتاری ہے. اللہ اس سے ہدایت دیتا جس کے بارے میں ارادہ کرنا اور اسی کے بارے میں رب ارادہ فرماتا ہے جو ہدایت کا پالن. آگے کرنا یہ جتنے فرقے بھی ہیں جو مومن کہلانے والے ہیں یہودی ہیں صابئین ہیں نصارا ہیں مجوس ہیں مشرک ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں سب میں کہتے ہیں. مجوس بعض کہتے ہیں کہ مجوس کا نیم سے بدلا اور یہ لذت کام بھی کرتے تھے اور نجات سے کھاتے تھے. یہ بھی کہا گیا ساری وغیرہ میں یہ داتی نصارا تعبیر آدھی سے متعلق تفصیل حوالہ میں کرتے تھے کہ ان تمام کے درمیان عملی فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتا ہے. آگے فرما ظالموں سب رب کے سامنے دیکھتے ہیں کن سے انکار کرتے اللہ کو سجدہ کرتے آسمان والی مخلوق فرشتے زمین والے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت پیارے بہت سے انسان لیکن کثیر ایسے بھی ہیں جن پر عذاب نہ. آج یہ کثیر جو ہے تقابل کے لیے نہیں کیسے کثیر کے مقابلے میں قلیل ہے. تو جہاں کثیر ان کا معنی پھر نفس بھی وہ بھی کثیر ہے پھر نفس یہ بھی ہے تقابل نہ کریں ان پر بات لازم ہو. جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو یہ دینے والا کوئی رب کیا کہے تو کیا اوپر دو گرہ کا ذکر ایک طرف ہے مومن اور دوسری طرف دوسرے سارے کفار. ایسے کو بندہ تم جانا جانے یہ دو قریب مومن کا احساس ہے یہ رب کے بارے میں گزرتے ہیں. جو کافر ہیں ان کے لیے کپڑے کاٹے جائیں گے. آپ کاٹے جانے کے لیے مانا دیکھتی ہم لباس کو پہنتے کہ درجی ہمارے قد کے مطابق ہمارا کرتا ہماری شلوار ہم پر فکر ایسے ایسے جیسے قد ہوں گے اسی کے انداز سے آگ کے کپڑے کر کے کیے جائیں. سر پر پانی ڈالا جائے گا. اس پانی کا اثر بھی ہوگا کہ پیٹوں کے اندر جو کچھ ہوگا سب کو پگھلا کر اور گویا کے بہا کر کے کارخانے کے راستے سے نکال اور چمڑے بھی اوپر سے نکل جائے. وہ پانی کا اثر یہ ہوگا کہ اوپر سے چمڑا بھی نکل آئے گا پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی پگھلا کر بہا کر سب کر وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ. اب یہاں خاصی بات ہے
میں مختصر عرض کرتا ہوں، تفسیر خازن، معالم التنزیل، روح المعانی، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ۔ نام ہے تخصیص کی، ہم کی ضمیر راجے بسوئے کفار، مقام نقماتن کی جمع ہتھوڑا، ان کافروں کے لیے مخصوص ہیں ہتھوڑے لوگ، وہ جس وقت جہنم کی آگ کے شعلے اوپر بلند ہوں گے تو یہ بھی ان شعلوں میں اوپر ہوں گے۔ جب کنارہ نظر آئے گا تو کچھ خوشی سی منائیں گے کہ نکل چلے، کنارے پر فرشتے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہوں گے ہتھوڑے، وہ سروں پر دے ماریں گے، پھر نیچے چلیں گے۔ تو نام تخصیص کی، ہم ضمیر کفار کی طرف آگے، وہ مختص ہوں گے ان کے لیے ہتھوڑے لوہے کی سروں پر۔ دوسری تفسیر انہی تفسیروں میں کہ ہم کی ضمیر راجے بسوئے ملائکہ، اگر تو ان کا ذکر نہیں ہے لیکن فحوائے کلام ان فرشتوں کے پاس ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، اور جب یہ مجرم نکلنا چاہیں گے، ارادہ کریں گے نکلیں گے اس غم کی جگہ سے، وہی دو کیا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے، عمل کیے تھے، جنات تجری من تحتہا الانہار، پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے، اور لباس ان کا ان جنات میں ریشمی ہوگا، اور ان کو ہدایت دی گی طیب من القول کی طرف، پاکیزہ بات کی طرف، اور ہدایت دی گئی ان کو الی صراط الحمید، قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، روک کے اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، وہ جس کو ہم نے کیا لوگوں کے لیے برابر ہے الحاقے کو کیے جو مقیم ہے وہاں، والبار اور بار سے آنے والا تاریخ، اور جو ارادہ کرے گا اس حرم میں الحاد کا ظلم کرتے ہوئے، ہم اس کو چکھائیں گے عذاب علیم۔ اوپر کفار کا ذکر تھا، ان کو ہتھوڑوں کی سزا، آگ کی سزا، اب مومنوں کا ذکر کہ مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں جنات تجری من تحتہا الانہار، وہاں کنگن پہنائے جائیں گے، موتی پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس ہوگا، ان کو دنیا میں ہدایت کی گئی طیب من القول۔ بعض فرماتے ہیں طیب من القول سے کلمہ طیبہ مراد ہے، لا الہ الا اللہ، اور بعض کہتے ہیں طیب من القول کا معنی اچھی بات، دنیا میں اچھی باتوں کی ان کو توفیق اور ان کو اس اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی جو قابل تعریف۔ آپ ان کے مقابلے میں جو ہیں کافر ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام سب کے لیے برابر ہے۔ عاقب کا معنی المقیم فیہ، جو وہاں مقیم ہے مکے میں اس کا حق بھی ہے، والباد، بدو کا معنی دیہات سے آنے والا بات۔ جیسے دیکھیے کہ مسجد ہے، اس مسجد میں کوئی شرارت کرے تو اس کا تو مسئلہ ہے، ورنہ جتنا حق مسجد میں جہاں بنانے والوں کا ہے، محلے والوں کا، اتنا حق ہے۔ نماز پڑھیں، سوئیں، اٹھیں، بیٹھیں، کوئی نہیں رکا، وہ تو خیر ہے ہی مسجد حرام، اس میں مقامی لوگ ہوں، باہر سے آنے والے ہوں، سب کے حقوق۔ فرمایا حرم میں جو شخص الحاد کا ارادہ بھی کرے گا ظلم کے ساتھ، ہم اس کو عذاب علیم دکھائیں گے۔ حرم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں ارادہ ظلم بھی گناہ ہے۔ جہاں آپ یہ دل میں نیت کریں کہ میں فلاں کو ماروں گا، گالی دوں گا، تو چونکہ یہ عمل اور تکلم سے تعلق رکھتی ہے کہ جب تک عمل نہ کرے آدمی، تکلم نہ کرے، نہیں لکھی جائے۔ وہ حرم ہے، حرم کی جگہ جو ہے وہاں ارادہ میں یرید کی، ارادہ یرید و ارادہ تن، وہاں ارادہ ہے ظلم بھی گناہ۔ اور جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کا، یہ کہ نہ شریک ٹھہرا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک کر میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر لوگوں میں حج کا، آئیں گے تیرے پاس پیدل،
اور ہر ایک پتلی دبلی اونٹنی پر جو آئیں گی من کل فجن، ہر ایسے راستے سے عمیق جو بعید ہوگا، تاکہ حاضر ہو اپنے منافع کو اور ذکر کریں اللہ کا نام معلوم دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے، بہیمت الانعام چوپائے مویشی، پر کھاؤ ان سے اور کھلاؤ، البائسا گویا کہ پریشان حال، الفقیر محتاج، پھر چاہیے کہ وہ پورا کرے اپنے میل کچیل کو دور کرے، اور چاہیے کہ پورا کرے اپنے نذور کو، اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق۔ یہ اسی طرح ہے، اور جس نے تعظیم کی اللہ کی حرمات کی، بس اس کے لیے بہتر اس کے رب کے ہاں، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی مگر جو پڑے جائیں گے تم پر، بس بچو تم رجس سے جو اوثان ہے، اور بچو قول زور سے جھوٹی بات ہے، حالہ کون ایک حنفاء للہ، اللہ ہی کی طرف یکسو ہونے والے ہو، شرک نہ کرنے والے اللہ کے ساتھ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا پس گویا گرا وہ آسمان سے، بس اس کو اٹک لیا پرندوں نے یا پھینک دیا اس کو ہوا نے ایسی جگہ میں شہیق جو گہری ہے، یہ ایسا ہے۔ اور جس نے تعظیم کی اللہ کے شاعر کی، پس بے شک کے دلوں کے تقویٰ سے تمہارے لیے ان جانوروں میں نفع ہیں ایک میعاد مقرر تک، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ البیت العتیق۔ رب اوپر مسجد حرام کا ذکر ہے، آگے اس کے بانی کا اور مسجد حرام کی تفصیل ہے کہ وہاں طواف کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، ان احکام پر۔ بوا جو بوے او تبویہ کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، اب لازمی معنی اس کے کر دیتے وہ اذ بوانا اے بینا لابراہیم، یہ محلی رحم اللہ تعالی تک نے یہ معنی کیا، جب ہم نے بیان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو، تو لفظی معنی اس کے جگہ بتانا، ٹھکانہ بتانا، جگہ دینا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کی۔ بیت اللہ 44 فٹ، چہل و 4 فٹ، ایک طرف سے چہل و 4، اس طرف سے چہل و 4، اس طرف سے چہل و 4، اس طرف سے 50 فٹ اونچا ہے، لیکن اب ہجر اور حتیم کی طرف سے 33 فٹ رہ گیا، یہ 10 فٹ تقریباً نکال دیا۔ تو اس جگہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، وہ پہلے پارے میں تفصیل گزر چکی۔ کہا یہ ہم نے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے گھر کو پاک رکھنا ظاہری باطنی نجاتوں سے، طائفین، قائمین، رکع راکعون، سجود ساجدون، ان کے، اور لوگوں میں اعلان کر حج۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس، اس کے مد مقابل مغربی طرف پہاڑ ہے، اس کا نام ہے قویقیان، قویقیان، مکہ مکرمہ بین جبل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پہاڑ جو زمین پر نصب ہوا وہ یہ جبل ابو قبیس۔ اس جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے پاس مالی توفیق ہے، اپنی شرائط کے ساتھ ان پر حج لازم ہے، جن جن کی قسمت میں تھا وہ ان کے اعلان کا جواب دیا، لبیک اللہم لبیک آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کا حکم تھا، آئیں تیرے پاس رجال، راجل کا معنی پیدل، کل ضامر، ضامر کا لفظ یطلق علی الذکر والانثی، اونٹ پر بھی اونٹنی پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ لفظ کل ہے تو اس لیے نکرے پر کل داخل ہو تو تعمیم ہوئی، جاتی نہ جمع مؤنث کا لفظ اس کی صفت واقع ہو سکتی،
تو ہر ایک پتلی دبلی اونٹنی پر جو آئیں گی من کل فجن اے طریقن عمیقن اے بعیدن دور کے راہ. جہاں تفسیر مدارک میں محمد ابن یاسین رحمہ اللہ تعالی نے ان کا واقعہ تفسیر مدارک میں منقول ہے. تفسیر مدارک و تنزیل کہ محمد ابن یاسین فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا کعبے تو مجھ سے ایک شخص ملا طواف کے وقت. مجھ سے کہا تو کہاں سے آیا؟ میں نے کہا میں خراسان سے آیا. کتنا عرصہ لگا؟ نے کہا کہ 3-4 مہینے ہم چلتے رہے آپ پہنچے. کہنے لگا خدا کی قسم تم تو اللہ کے گھر کے پڑوسی. مجھے 5 سال ہو گئے چلے ہوئے اور جب میں چلا تھا تو میری داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے. اب دیکھو سفید بال بھی شروع. تم تو خدا کے گھر کے پڑوسی. یہ تفسیر مدارک میں لکھا ہے. تو ایسے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آنے والے تھے. اب تو رب کی بڑی رحمتیں بڑی آسانی تاکہ حاضر اپنے منافع کریں. منافع یہ کہ حج کریں عمرہ کریں گناہوں کی معافی ہو مسلمان آپس میں ملیں آپس میں وہ دین کی تبلیغ کے متعلق سوچیں اتفاق اور اتحاد کا سلسلہ کریں. آج افسوس ہے وہ تمام چیزیں مفقود ہیں. آج تو یہ سمجھتے حاجی کہ میں نے حج کیا. حاجی بھی جیسے کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا سب کا لیکن پورے قاعدے کے مطابق حج کرنے والے بہت کم ہیں. وہ اصل حقیقی منافع جو مسلمانوں کے تھے وہ سب نظروں سے غائب. اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. ایام معلومات وہ قربانی کا دن بڑے عید کا دن ہے 2 دن بعد کو جو ان کو بہیمت الانعام 4 مویشی حاصل خود بھی کھاؤ. باعث کا معنی پریشان حال محتاج کو بھی کھاؤ. دیکھنا یہ آپ نے تمام فقہی کتابوں میں پڑھا کہ دم جنایت تو نہیں کھا سکتا. یعنی اگر حاجی سے محرم سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس غلطی کے سلسلے میں اس کو دم اور قربانی دینی پڑی ہو وہ نہیں کھا سکتا. دم قران دم تمتع دم افراد ویسے کھا سکتا ہے. خود بھی کھاؤ اور پریشان حال لوگوں کو بھی کھلاؤ. پھر چاہیے دور کریں میل کچیل. حاجی کو زیادہ مل کر کے بدن میل کچیل دور کرنے کی اجازت تھی. بال اکھڑیں گے. اب احرام سے نکل آئے خوب رگڑا لگا کر کے میل دور کرو. چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں. پہلے جو کہتے تھے میں طواف کروں گا فلاں جگہ دعا کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا پورے کروں. بیت عتیق کا طواف کریں. عتیق کے 2 معنی کرتے ہیں کبیر میں روح المعانی میں وغیرہ وغیرہ. ایک یہ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ پہلا گھر پرانا رب کی عبادت کے لیے جو مقرر ہوا وہ یہ باقی اس کے بعد بنے. تو بیت العتیق کا یہ مطلب پرانا گھر رب کی عبادت کا اول بیت وضع. دوسرا یہ عتقہ من الجبابرہ ظالموں نے جب یہاں کا قصد کیا تو اللہ نے ان سے ان کو چھڑایا جیسے اصحاب فیل کا قصہ ہے. اچھا تو اس کا معنی یہ بھی ذالکہ کو خبر بھی بناتے ہیں اور ذالکہ کو مبتدا بھی بناتے ہیں. بعض تفسیروں میں آپ کو یوں ملے گا الامر ذالکہ یہ جیسے معاملہ ہم نے ذکر کیا یوں ملے گا یہ خبر ہوئی. اور بعض اس کو مبتدا بناتے ہیں خبر محض ذالکہ کذالکہ یہ ایسا ہی ہو جیسے ہم نے کیا. دونوں ترکیبیں سمجھ آ گئی. آپ نے کیا کی مولانا امر و ذالکہ انہوں نے اس کو خبر دی. میں نے دوسری ترکیب بھی عرض کر دی ذالکہ کذالکہ ذالکہ مبتدا کذالکہ. اچھا فرمایا جس نے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی وہ اس کے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے مویشی حلال ہیں مگر جو تم کو پڑھ کے سنائے جائیں گے
وہ جو آپ نے چھٹے پارے میں پڑھے کہ حرمت علیکم المیتۃ منحنکہ موقوذہ متردیہ وغیرہ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ من بیانی ہے، بچو تم گندگی سے۔ وہ گندگی کیا ہے؟ والاوثان، وہ بتوں کے قریب نہ جاؤ، نہ ان پر کوئی شے قربان کرو، اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ یہ فاجتنبوا کے ضمیر سے حال ہے، حال کونکم فاجتنبوا انتم حال کونکم خلفاء للہ، اللہ سے شریک مت کرو۔ آگے بات ذرا توجہ سے سنو۔ یہ ہماری نظروں میں آسمان بہت بلند ہے، آسمان سے اور کوئی شے ہماری نگاہوں میں بلند نہیں۔ رب تعالیٰ مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی آسمان تک پہنچا ہوا ہے، وہاں سے گر پڑا ہے، گرنے کے بعد جو میں فضا میں پرندے بھی ہیں، پرندوں نے اسے نوچا، کھا پی لی، یا ہوا نے اس کو ایسی جگہ میں گرا دیا جو بہت گہری جگہ ہے، تو آسمان سے جو گرا تو اس کو پرندے چک لیں گے، ہوا گہری جگہ میں گرا دے گی، اس کا بچنا یہ محال۔ اسی طرح یوں سمجھو توحید یہ آسمان کی طرح بلند ہے، توحید آسمان کی طرح، جو توحید پر قائم نہیں رہے گا، گرے گا تو راستے میں اس کو تکھر، یہ علماء سو یہ تکھر اس کو راستے میں وہ چک لے۔ یا خواہش نفسانی کی ہوا حلوہ خوری کی ایسی جگہ میں گرا دے گی، وہاں سے نکلے گا نہیں۔ یہ تکھر گرا آدمی توحید کو چھوڑ کر کے، یہ تکھر بڑے وہ چک لے۔ یا خواہش نفسانی کی ہوا وہاں گرا دے گی جہاں سے نکلے نہیں۔ دیکھیے ایک لطیفہ میں عرض کرتا ہوں، ہم ملتان جیل میں تھے ختم نبوت کے دور میں، تقریباً 10 ماہ میں وہاں رہا، صرف ایک اسلام کتاب وہی میں نے نیو سینٹرل جیل میں لکھی تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے، اور بھی بڑے بزرگ تھے۔ تو ایک دفعہ سیٹی بجی، وہ سیٹی بجتی ہے تو وہ جلدی سے قیدیوں کو کمروں کے اندر بند کر کے تالے لگا دیتے۔ کوئی خاص بات ہوتی ہے جب سیٹی بجتی ہے، سیٹی بجی تو ہم ہی کمروں کے اندر بند کر دیے۔ ہم ایک جگہ اکٹھے تھے تو پتہ چلا کہ سپریڈنٹ جیل جو ہے وہ معائنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے بند کیا سب۔ سپریڈنٹ جیل چھچ کے علاقے کا تھا، اسلم خان اس کا نام، مولانا اس کو جانتے تھے، ان کے علاقے کا تھا۔ تو آئے، مولانا سے ملا، ہم بھی اسی کمرے میں تھے، کئی بند تھے اندر۔ خیر پوچھا مولانا آپ کی کیا خیریت ہے، کوئی ہمارے لائق ہو، ہمارے بس میں پہلی قیدی آپ حکومت کے، ہمارے قاعدے کے مطابق جو خدمت ہوگی کر سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، ہمیں کوئی تکلیف۔ اس نے کہا کہ مولانا میرے پاس ایک خط آیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم ختم نبوت کا عقیدہ تو رکھیں گے، لیکن ہم تحریری طور پر وعدہ کرتے ہیں کہ ممبر پر درس میں تقریروں میں نہیں بیان کریں گے، ہمیں جیل سے نکال دو۔ وہ ہنس پڑا اسلم خان، کہنے لگا میرے پاس یہاں 2000 سے زیادہ اخلاقی قیدی، چور ڈاکو، کبھی کسی نے اتنی نرمی نہیں دکھائی، اور ہم وہاں B کلاس میں تھے، کھانا صاف ملتا تھا، مشقت ہم سے نہیں لے، پڑھتے پڑھاتے تھے۔ وہی میں نے حجت اللہ پڑھائی، نخبۃ الفکر پڑھائی، وہاں مقامات پڑھائی، ترجمہ پڑھانے والے ترجمہ پڑھایا، ہدایہ پڑھایا، بڑی موطا امام مالک وہی پڑھائی، پڑھتے پڑھاتے تھے، کوئی پڑھتے تھے پڑھاتے مزے سے۔ تو اس نے کہا مولانا یہ
آپ کے ساتھیوں نے بڑی کمزوری کا اظہار کیا کہ اخلاقی قیدی تو کبھی اس نے نہیں گویا کہ کمزوری دکھاتے ہوئے، اور پھر مجھے کہا کہ تو رہا کر، تو میں رہا کرنے کا مجاز نہیں، یہ تو گورنر نہیں رہا کر سکتا، یہ تو مرکزی حکومت کے قیدی۔ مولانا نے فرمایا مرحوم نے کہ وہ ہمیں نام بتا دیں۔ کہنے لگے مولانا یہ راز کی بات۔ مولانا نے کہا اچھا میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت بڑے زود نویس تھے۔ ہم نے کہا حضرت آپ جائیں، جا کر کے دیکھیں وہ نام کن کے، کنہوں نے یہ کمزوری دکھلائی۔ تو خیر حضرت گئے، اس نے اپنے کمرے میں بٹھلایا اور درخواست پیش کی۔ حضرت نے جلدی جلدی ان کے نام نوٹ کر دیے۔ یقین جانے ان ناموں میں ایک آدمی بھی ہماری جماعت کا نہ تھا، سب حلوہ خور تھے۔ سمجھ گئے نا؟ بس اتنی بات، سب حلوہ خور۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، گویا کہ گرا وہ آسمان سے، بس اچک لیا اس کو تکھروں نے، پرندوں نے، یا گرایا اس کو ہوا نے ایسی جگہ میں جو گری۔ ظالے کا ابھی ترکیب گزری، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہاں کہتے مزاح معروف ہے، فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا، فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا، بے شک ان شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ تقویٰ قلوب سے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں نفع ہیں مقرر وقت تک، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت العتیق۔ بیت العتیق سے مراد ہے حرم، یہ نہیں کہ کعبے کے اندر جا کے ذبح کرو، سارا حرم وہ اس کے لیے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے کی ایک قربانی، تاکہ ذکر کریں اللہ کا نام اس پر جو اللہ نے رزق دیا ان کو چار پائے مویشیوں میں۔ بس الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے، بس اسی کے سامنے جھکو اور خوشخبری سنا مخبتین عاجزی کرنے والوں کو۔ وہ ہے جس وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خوف زدہ ہوتے ہیں دل ان کے، اور صبر کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ان کو مصیبت پہنچی، قائم کرنے والے نماز، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں۔ والبدن، اور بڑے جانور جو ہیں ہم نے بنائے تمہارے لیے شاعر اللہ میں، تمہارے لیے ان میں خیر۔ بدن اور بڑے جانور جو ہیں ہم نے بنائے تمہارے لیے اللہ کے شاعر سے، تمہارے لیے ان میں خیر۔ اور ذکر کرو اللہ کا نام ان پر، ثواب تین ٹانگوں پر کھڑے، پر جس وقت گر پڑے ان کے پہلو، بس کھاؤ ان سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو اور معتر بے قرار کو۔ اسی طرح مسخر کیا ہم نے ان کو تمہارے لیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ ہرگز بھی پہنچے گا اللہ کو گوشت ان کا اور نہ خون ان کے، اور لیکن پہنچے گا اس کو تقویٰ تمہاری طرف سے۔ ایسے ہی مسخر کی اللہ نے ان کو تمہارے لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو رب نے تمہیں ہدایت دی، اور خوشخبری سنا دو محسنین کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی خیانت کرنے والے، ناشکری کرنے والے۔ ربط واضح ہے کہ اوپر سے قربانی کا مسئلہ چلا رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرو، آگے ویسی کا ذکر ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، منسک کے بارے میں محلی رحم اللہ تعالیٰ نے تو یہ معنی کیا ہے کہ منسک سین کے فتح سے ہو، منسک کسرے سے ہو، عبادت کے معنی میں، نسک کے معنی عبادت، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک عبادت مقرر کی۔ دوسرے اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے قربانی مراد، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو اللہ نے چوپائے مویشی پیدا کیے۔ تو الہ ایک ہی ہے، یعنی اسی کے نام کی قربانی ہو اور کسی کے نام پر قربانی مت ہے۔ اسی کے سامنے جھکو، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ کون مخبتین، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیوے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے مخبتین کی چند علامتیں، ان کو خوشخبری سنا۔ والبدن،
بدناتن کی جمع ہے. بدنا کے لفظ میں امام صاحب اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف. امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ بدنا کا لفظ اونٹ پر بھی، گائے پر بھی، بقرہ پر، بھینس پر، ان سب پر بولا جاتا ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ بدنا صرف اونٹ پر بولا جاتا ہے، دوسرے جانوروں پر نہیں بولا جاتا. امام صاحب کی طرف سے بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، انہوں نے بدنا کا لفظ بیان کیا تو فرمایا کہ بقرہ کس مد میں ہے؟ قال حال ہے الا من البدن، بقرہ بھی تو بدنا ہے مسلم میں. اور قاموس والے خود شافعی المسلک ہیں، غالی ہیں، لیکن کہتے ہیں بدنا گاؤ و شتر. بدنا کا معنی گاؤ اور شتر دونوں. اسی طرح دوسری لغت کی کتابوں میں سرا میں ہے، خود شافعی المسلک ہیں، بدنا کے معنی گاؤ اور شتر. تو گاؤ شتر دونوں پر بدنا کا لفظ بولا جاتا ہے جو بڑا جانور. ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شاعر بنایا ہے. شاعر کا یہ معنی کہ ان کے گلوں میں پٹے وٹے ڈالے جاتے ہیں اور وہ علامت ہوتی ہے. شاعر اللہ کے متعلق بات پہلے گزر چکی کہ معظم شاعر اللہ 4 ہیں، باقی بے شمار. سواف سافن کی جمع جس کے معنی ہے 3 ٹانگوں پر کھڑا. میں نے آج تک دیکھا نہیں اونٹ کو ذبح کرتے وقت. وہاں ہم نے کوشش کی تھی مینا میں کہ اونٹ کو ذبح کریں گے، اب تو تھوڑا سا وہاں ٹھہرے ہم کہ دیکھ لیں گے کیسے ذبح کرتے ہیں. اتنی بھیڑ بنی کہ بیچارے کچھ پاؤں کے نیچے آ کر کچل کر گئے، شہید ہو گئے. ہم پھر وہاں نہیں ٹھہرے. میں نے کہا کہ تماشا خود نہ بن جاؤ، تماشا دیکھنے والوں. تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 3 ٹانگیں کھلی رہتی ہیں، ایک کو باندھ دیتے ہیں، کھڑے کھڑے کو ذبح کرتے ہیں. اس کو نہر کہتے ہیں. اونٹ میں نہر مستحب ہے، باقی جانوروں میں لٹا کر کے ذبح کرنا مستحب ہے. تو 3 ٹانگوں پر کھڑے کر کے کرنا. جب ان کے پہلو نیچے گر پڑے وجبت سقطت، تو کھاؤ اور کھلاؤ، کھانے کو معتبر. کشاف والے کہتے ہیں ہررا یہرو، فرا یا فرو کے طور پر ضرب باب. اور اس کے معنی پیش آنے والا. ایک ہوتا ہے سائل قانے، قناعت کرنے والا کہ اس نے سوال کیا اور کونے میں لگ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ادھر سے مجھے دو جی، ادھر سے مجھے دو جی، ادھر سے مجھے دو جی، ہررا یہرو، تو وہ بے قرار ہوتا ہے، اس کو بھی ایسا کرو. اسی طرح ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے تاکہ شکریہ ادا. آگے قربانی کا فلسفہ بتایا کہ نہ رب کو ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتے. رب کو پہنچنے والی چیز صرف تقویٰ، ورنہ گوشت بھی تمہارے کام کا ہے، چمڑا بھی، سب کچھ تمہارے پاس ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کرو، جو چیزیں تم کو رب نے دی ہے. وہ بشر المحسنین. رب اوپر ذکر تھا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روکنے والے روکتے ہیں. رب نے بھی مومنوں کے دفاع کا حکم دیا. ان اللہ یدافع عن، اللہ بھی دفاع کرے گا. واللہ کے دفاع کا یہ مطلب ہے کہ وہ خود بھی نصرت اور امداد کرے گا اور مومنوں کو بھی حکم ہے مقابلہ کرو، اللہ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے، ناشکری کرنے والے کو نہیں پسند ہے. اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر البتہ قادر ہے. وہ لوگ ہیں جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، مگر یہ کہ کہیں ربنا اللہ، اور اگر نہ ہوتا ٹالنا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے البتہ گرا دیے جاتے سوا میں گرجے اور یہود کے عبادت خانے اور خانقاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بکثرت.
اور البتہ ضرور اللہ مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوی ہے، عزیز ہے. وہ لوگ اگر ہم ان کو قدرت دیں گے زمین میں، قائم کریں گے نماز اور دیں گے زکوٰۃ اور حکم کریں گے نیکی کا اور منع کریں گے برائی سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے عاقبت الامور، کاموں کا انجام. اور اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں بس تاکید سے جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین نے، اور جھٹلائے گے موسیٰ علیہ السلام. پس مہلت دی میں نے کافروں کو، پھر پکڑا میں نے ان کو. وکیف کان نکیر، پس کیسے تھا انکار میرا. پس کتنی بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، وہ ظلم کرنے والی تھی، پس وہ گرنے والی اپنی چھتوں پر. اور کتنے کنویں معطل ہیں اور کتنے محل ہیں مشید چونے گچ. کیا اعظم نے سیر نہ کی زمین میں، بس تاکہ ہوتے ان کے لیے دل جن سے سمجھتے یا کان جن سے سنتے. بس بے شک قصہ یہ ہے، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں لیکن اندھے ہوتے ہیں دل جو سینوں میں، اور جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں یہ تو سے عذاب کا. اور ہرگز اللہ نہیں خلاف ورزی کرے گا اپنے وعدے کی. اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے جس کو تم گنتے ہو. اور کتنی بستیاں ہیں میں نے مہلت دی ان کو، اور وہ ظالم تھی، پھر پکڑا میں نے ان کو، اور میری طرف ہے لوٹنا. رب ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ مدافعات کرتا ہے مومنوں سے. وہ مدافعت کی ایک صورت یہ ہے، اللہ نے مومنوں کو لڑنے کی اجازت دی، لڑو میں تمہاری مدد کروں. یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو جہاد کے بارے میں اتری. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. کون ہے یہ مظلوم؟ گھروں سے نکالے گئے بغیر حق کے، کوئی جرم ان کا نہیں تھا. ہاں اگر کوئی جرم ہے تو یہ تھا یقول ربنا اللہ، تو یہ تو کوئی جرم ہے ہی نہیں. آگے حکمت بتلاتے ہیں دفاع کی، پر اگر اللہ بعض کو لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ڈالے. سبا میں 100 ماتن کی جمع ہے، بیاتن کی جمع ہے. کہتے ہیں سوما جو عیسائیوں کے گرد ہے، بیاتن یہود کے عبادت خانے، صلواتن تکیے خانقاہ ہیں. خانقاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بزرگان دین نے ایسے کیا تھا کہ مسجد کے ساتھ ہی یا ان کے مکانوں کے ساتھ ہی کمرے بنائے ہوتے تھے. ان میں اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، اس کو خانقاہ اور تکیہ کہتے تھے. اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بکثرت. یہ دیکھیے 25,000 مسجد روس نے ان 25,000 مسجدوں کو شراب خانے بنائے. 25,000 مسجد. یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر جو تھے، امام بخاری رحم اللہ تعالی، اسی طرح امام ترمذی رحم اللہ تعالی، صاحب ہدایہ سرخسی رحم اللہ، یہ تمام انہی علاقوں کے لوگ تھے. ان علاقوں میں اسلام کا بہت بڑا چرچا. تو 25,000 مسجدوں کو روسیوں نے یہ بنایا ہے، شراب خانے بنایا. اب جو قریب کے زمانے میں ہوا یہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ اس کے علاوہ ہے. روسیوں کے مظالم کے لیے میں نے کہا تھا المسئلہ تو شرقیہ، یہ ضرور دیکھیں مصطفیٰ کامل مصری، اصل کتاب عربی میں ہے، ترجمہ اس کا کیا نیاز فتح پوری زندیق نے، اور ماہر تھا عربی کا.